سینئر تجزیہ کار اجاز نقوی صاحب کی طرف جاؤں گا. اجاز نقوی صاحب، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا آپریشن شروع کر دیا. جی، امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اصل میں یہ سارا جو فینامنا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی مایوسی کا اظہار ہے. جہاں بات جب بھی دلیل جہاں ختم ہو جائے وہاں ہمیشہ تشدد کا راستہ اپنایا جاتا ہے. آپ ایک دفعہ جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کے درمیان ثالث ہیں، وہ مذاکرات بہترین کر رہے تھے، آپ 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اسی دوران ابھی رات کو ٹرمپ نے کہا کہ ہم جمعے کو دیکھیں گے، اور آپ نے وہ جو ٹائم فریم خود کہا ہے اس کی بھی پابندی نہیں کی. اور یہی سیم جو پچھلا اٹیک کیا تھا امریکہ نے ایران پر، اس وقت بھی سیم یہی پالیسی اپنائی گئی تھی. یہ تمام معاملات جو سے ہیں بیسیکلی یہ آپ دیکھیں، آپ عراق وار دیکھیں، عراق وار کے آغاز پر امریکہ کے بیانات آپ دیکھیں، ان کی حکمت عملی دیکھیں، ان کی تمام چیزیں دیکھیں. وہ اگر ہم تاریخ پہ نظر دہرائیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نصاب جو تھا وہ ایک ہی ہے، وہ بات ہمیشہ ایک ہی ہے. اب دیکھیں ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے امریکی عوام کو ایرانی رجیم سے جو خطرات لاحق ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف ہم نے یہ کارروائی شروع کی اور جنگ شروع کی ہے. آپ دیکھیں کہ تاریخی طور پر جو ایرانی عوام ہے یا ایران ہے وہ عملی طور پر کب امریکہ کے خلاف برسرے پیکار آئی یا امریکہ کے ایسٹس کو انہوں نے نقصان پہنچایا. یہ وہی کہانی کری گئی ہے، وہی اسٹیٹمنٹ، وہی معاملات، وہی حکمت عملی جو عراق کے خلاف حملے کے لیے امریکہ کی طرف سے بنائی گئی تھی کہ یہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ ساری کہانی جھوٹ پر مبنی تھی. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس خطے کو ڈسٹیبلائز کر دیا ہمیشہ کے لیے. عراق سے بعد پھر شام سے پھر لیبیا سے آپ دیکھیں یہ. اور ہمارا خاص طور پر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ امریکہ، اسرائیل، ایران، یہ بظاہر یہ کریکٹرز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ جغرافیکلی دیکھیں یا زمینی حقائق دیکھیں تو یہ جو تمام معاملات ہیں یہ پہلے آپ دیکھیں کہ شروع کہاں سے ہوئے. آپ یورپ، رشیا، یوکرین، وہاں سے مڈل ایسٹ سے اسرائیل، ایران، معاملات کرتے بگڑتے وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف واپس آ گئے ہیں. موجودہ صورتحال میں جو تشویشناک صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارا آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کس طرح چل رہے ہیں. اسی لمحے ہمارا دوسرا ہمسایہ وہ ڈسٹیبلائز کر دیا جائے گا، ایران. اور اگر خدا نخواستہ ایران فال کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جغرافیائی طور پر ایران ہماری آخری ڈیفنس لائن بنتی ہے. ایران فال کیا تو اسرائیل اینڈ امریکہ براہ راست ایران پہ آ جائیں گے، ہماری مغربی دوسری سرحد پہ بھی آ گئے. ایسٹ میں انڈیا میں مودی نے جو دورہ کیا اسرائیل کا، موجودہ حالات میں کوئی بھی ملک جو سا ہے وہ اسرائیل جانے کو تیار نہیں. کسی بھی عالمی شخصیت نے وہ نیتن یاہو کے ساتھ معاملات کرنے کے وہ کہیں بھی حق میں نہیں تھے. اس کو ایک عالمی جنگی مجرم قرار دیا گیا ہے، عالمی جنگی جو عدالت جرائم کی ایک ڈکلیئرڈ جو سا ہے ایک مجرم، اس کے ساتھ آپ معاملات بڑھا رہے ہیں. اور وہاں جا کے مودی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل از دا فادر لینڈ، انڈیا از دا مدر لینڈ. اور پچھلی جب ہماری یہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جھڑپ ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تمام رپورٹس جو بعد میں سچ ثابت ہوئی کہ انڈیا نے اسرائیلی اسلحہ اور ٹیکنالوجی استعمال کی پاکستان کے خلاف. تو اب جون صاحب مودی جا کے وہاں کس لمحے میں جا کے اور اس لیول پہ جا کے معاہدے کر کے آیا کتنے اربوں ڈالر کے، تو وہ جو جنگی اسلحہ ہے، وہ جو تیاری ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ پاکستان کے لیے ہے. ہمارے لیے تشویشناک بات جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پہ حملہ، وہ صرف ایران پہ حملہ نہیں ہے جی. وہ اس خطے کو بحیثیت مجموعی ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ جو پلاننگ ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. جی نقوی صاحب، ابھی امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ایرانی سپریم لیڈر اور قیادت کا خاتمہ ہے. یہ تو قیادت کا، سینئر قیادت کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، اب دیکھ لیں
امریکہ نے کہا کہ اسرائیلی ایرانی قیادت کے خاتمہ ہے. اسی دوران آپ کل کا ٹرمپ کی بات آپ کو اس کا دیکھیں، میسج دیکھیں، اس کا بیان دیکھیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ ایران جو ہے وہ رجیم چینج کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ قیادت کس سے دیں گے، کیسی ہوگی، اس کے آپ کو اس کے پورا خط و خال واضح ہیں. تو ٹرمپ نے خود کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ایران کے فال کرنے کے بعد، رجیم چینج کرنے کے بعد وہاں کیا ہوگا. آپ کسی ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں اس فوج کے تحت کہ آپ امن قائم کرنے کے لیے دنیا کو جو لاحق خطرات ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں جی، اور اس کے بعد کا لاہ عملی آپ کے پاس نہیں ہے. جی، اس کا مطلب آپ اس خطے کو آپ شام بنا رہے ہیں، آپ لیبیا بنا رہے ہیں، آپ عراق بنا رہے ہیں. تو آپ کا جو کہنا وہ بالکل اس چیز کی دلالت نہیں کرتا کہ جو آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت اور آپ کے عمل میں واضح فرق ہے. سب سے بڑا ایشو ہی یہ ہے. جی. اور امریکہ کو یہ کس نے سر میں آپ سے آخری سوال کروں گا، آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، ایران کا رد عمل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایران کا کیا رد عمل ہوگا؟ ایران کے لیے اب صرف ایک ہی صورت بچی ہے، ڈو اور ڈائی، کیونکہ یہ دوسرا اٹیک ہے اور اس کا سکیل بہت ہائی ہے. یہ پچھلی والی جنگ یا پیچھے والے حملے والا سکیل نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو مکمل طور پہ نیوٹرلائز کرنا ہے. وہ جوہری طاقت ہو، وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ بری فوج ہو، وہ بحری کو تو نیول کو تو اس نے خاص طور پہ انٹیمیٹ کیا کہ ہم نے بحریہ ختم کر دینی ہے. تو اس صورتحال میں ایران کا سروائیول جو سا ہے وہ ڈو اور ڈائی کا ہے. ایران کو اب کہیں بھی کہ ہم نے لمیٹڈ جواب دیا ہے، ہم نے صرف اتنے حملے کا جواب دیا ہے، ہم نے یہ اہداف پورے کر لیے، اب اہداف مکمل کرنے کا وقت نہیں ہے. اب ایران کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا ایران اس کو ریٹیلیٹ اس طریقے سے کرے گا کہ امریکہ کو اس خطے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اسرائیل کو بھی اپنے تمام معاملات، اپنے ہاتھ، اپنے جو پر پھیلا رہا ہے اس کو سمیٹنا پڑے گی. ادروائز ایران کے ہاتھ نکل جائے گی سب کچھ. جی. اس لیے ایران کے پاس اب کوئی دوسرا درمیانی رستہ ایران کے پاس نہیں بچتا. جی، بہت شکریہ اعجاز نقوی صاحب، سینئر تجزیہ کار